اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پچھلی ویڈیو ہم نے ایک بنائی تھی سورہ بقرہ کی، جو ہم جس میں پورے سب بقرہ کا سیریز وائز سورہ بقرہ کو جس میں ہم نے اسٹارٹ کیا ہوا تھا، اور اس میں ایک آیت آئی تھی، آیت نمبر 275، جس کا کچھ حصہ ایک آیا تھا کہ انسان کو جو سود کھاتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کچھ فرما رہے ہیں کہ یہ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے شیطان نے چھو کر ان کے باولا کر دیا ہے۔ میں اس کا ترجمہ پھر آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ جو لوگ کھاتے ہیں سود نہیں اٹھیں گے روز قیامت مگر ایسے جیسے کسی شخص کو شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو۔ تو جس میں نے بتایا تھا کہ یہ جو کچھ پیر فقیر بنے ہوتے ہیں، کچھ جو ہے نا وہ ایسے تعویذوں والے بھی بنے ہوتے ہیں، ان کے پاس کچھ ایسے عورتیں یا مرد وغیرہ آتے ہیں کہ وہ ان کے لیے وہ کہتے ہیں بھئی یہ ان کے اندر جن چلا گیا ہے، یہ جن اس کا نکالنا ہے۔ پھر وہ پھونکے مار رہے ہوتے ہیں، اس کو دھونیاں دے رہے ہوتے ہیں اور سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جن اس کا ہم نکال رہے ہیں۔ ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے کہ اس کا لاٹھے مار مار کے اس کے جان ہی لے لیتے ہیں، جن نہیں نکلتا، جن نہیں نکلتا، جان نکل جاتی ہے، یہ حالت ہو جاتی ہے۔ یہ لوگ ایسے ہیں کہ جو برائے نام مسلمان ہیں اور ان کے عقائد ایسے ہیں جیسے ہندوؤں والے، انہوں نے قرآن کو کبھی پڑھا ہی نہیں ہے۔ میں نے بتایا نا کہ ہمیں مولویوں نے، اپنے مولویوں جو فرقے والوں کے مولویوں نے، انہوں نے ہمیں رکھا ہوا ہے ثواب پہ، اور انسان ثواب کا بڑا جو ہے نا وہ چہیتا ہے، کہتا ہے کام کچھ نہ کرنا پڑے، ثواب ایسے ملے۔ تو وہ ثواب میں نے بتایا یہ اجر ہوتا ہے جو اللہ دیتا ہے کسی اچھے کام پہ، لیکن یہ قرآن اس وجہ سے نہیں اترا۔ قرآن اترا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ احکامات بتا رہا ہے، سارا کام بتا رہا ہے، پوری زندگی آپ نے اس پہ گزارنی ہے، اس کو سمجھنا پڑے گا، ایسے بس پڑھنے سے ثواب نہیں ملتا۔ تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا یہ چھو کر ہے کیا، کیونکہ پورے قرآن کے اندر آپ سنیں گے، اگر آپ کو مسلمان رہنا ہے اور آپ مسلمانی پہ انٹرسٹ رکھ رہے ہیں اور آپ اپنے آپ کو قیامت کے دن اللہ کے حضور جب پیش ہوں گے تو آپ کہتے ہیں کہ ہم سرخرو ہو جائیں، تو آپ برائے مہربانی یہ ویڈیوز میری اچھی طرح سنیں گے تو انشاءاللہ آپ مسلمان ہو کر ہی جائیں گے انشاءاللہ، ورنہ کسی پر کسی کی کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 13 سال مکے کے اندر تبلیغ کی تھی، تو 13 سال کے اندر 313 جو ہے نا وہ بندے مسلمان کیے تھے۔ تو مسلمان ہونا کوئی اتنا آسان نہیں ہے، اگر مسلمان ہونا اتنا آسان ہوتا تو 313 نہیں ہوتے، بلکہ 3 لاکھ سے بھی زیادہ ہو جاتے، بلکہ پورا شہر ہی مکے کا وہ مسلمان بن جاتا۔ ایسا نہیں تھا مسلمان ہونا، بس یہ آج کل ہم نے بس یہ پڑھا دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بس ایک کلمہ پڑھ لیا تو یہ مسلمان ہو گیا، یہ نہیں ہوتا۔ کرنے کے بعد پھر جو احکامات ہوتے ہیں، جو اس پہ چلنا ہوتا ہے، یہ سارا کام پھر مسلمان کو کرنا پڑے گا۔ پھر مسلمان کو ایک ٹریک پہ چلنا پڑے گا، وہ ٹریک مسلمانیت کا ہوتا ہے، اس کا راستہ ہی علیحدہ ہے۔ تو لہٰذا آپ اچھی طرح سنیں۔ تو ہم آج یہ دیکھیں گے کہ یہ چھونا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یا تو فرماتا ہے اس کے اندر جا کر بیٹھ جاتا ہے، اندر تو نہیں بیٹھ جاتا، یہ اس کو چھوتا ہے۔ تو چھوتا یہ ایسا ہے کہ عربی لفظ ہے اور یہ لینگویج میں آتا ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ہم سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیوں کیا ہے، کیونکہ تھوڑا سا ہمیں بریف میں جانا پڑے گا۔ سورہ ملک کے اندر آتا ہے، آگے بھی آتا ہے، لیکن جو ہے نا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کچھ حوالات دینے پڑیں گے اس کو سمجھنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیوں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ ملک کے اندر بتا رہے ہیں، وہ ذات جس نے پیدا کیا موت اور زندگی کو، موت اور زندگی کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تاکہ آزمائش کرے تمہاری کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرنے والا ہے، اور اللہ زبردست بھی ہے اور معاف کرنے والا بھی ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ انسان کو جو پیدا کیا ہے وہ آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے، آزمائش لینے کے لیے، پھر اس میں ایسی چیزیں بھی رکھی جائیں گی جو غلط راہوں کی باتیں بھی کرتی ہوں گی،
آپ کو غلط راہ پہ بھی لے جا سکتی ہیں، کیونکہ جب آزمائش کی جائے گی تو اس کے اندر جو ہے نا کچھ اس طرح سے جو کہ بریکیں لگائی جائے گی، کچھ ایسے کام رکھے جائیں گے کہ دیکھیں کہ اس کو یہ اس طرف جا رہا ہے یا اس طرف جا رہا ہے. یہ سارے کام آزمائش کے اندر ہوتے ہیں. جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے تو لازمی ہے کہ اس کے اندر آزمانے کے لیے کچھ باقی چیزیں بھی رکھی جائے گی. اگر سیدھا ٹریک بتایا جائے، کر دیا جائے، سارا کچھ بتایا ہے سیدھا ٹریک، لیکن باقی راہیں بھی آپ کو ملیں گی، پھر یہ آپ پر ہے کہ آپ وہ کام کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو. ابھی پھر اس کے بعد آتا ہے آپ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ لیں. اب میں پہلے سورہ فلق پڑھوں گا. کہو کہ میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، ان چیزوں کی برائی سے جو اس نے پیدا کی. میں نے بتایا کہ انسان کو جب آزمایا جائے گا تو کچھ چیزیں برائی والی بھی ہوں گی. اس کو بھی پیدا کرنے والا اللہ ہے، کیونکہ اللہ اس وجہ سے اس نے وہ چیزیں پیدا کی ہیں کہ آپ کو آزمائے. اور شر سے، اندھیرے کے شر سے، اندھیرے کی برائی سے جب وہ چھا جائے. اور دوسری کیا؟ اندھیرے کی برائی. ایک جب اندھیرا چھا جاتا ہے نا تو اس کے اندر بھی کچھ برائیاں نکل پڑتی ہیں. ویسے آپ کو پتا ہے جب آپ اندھیرے میں جا رہے تو کتنا خوف لگ رہا ہوتا ہے. یہ ایک برائی بندے کے اندر میں بیٹھ جاتی ہے، یہ پتہ نہیں کیا ہے، کیسے ہے، کیسے بندہ ایسے درمیان میں کوئی ہاؤ کر لے تو خود ہی اب بندہ وہ گر پڑ جائے گا، کوئی اور اس کو ویسے ہی کر دے، کیونکہ اندھیرا کچھ نظر تو اس کو آ نہیں رہا. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اس چیزوں کے بھی برائی جس سے بھی آپ پناہ مانگ لو. اللہ تعالیٰ نے کہ وہ پیدا کی ہے، میں نے پیدا اس وجہ سے کی کہ آپ کو آزمائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے خاص پھر اس کو بچانے کی بھی ترکیبیں بتائی ہیں. یہ نہیں کہ پیدا کی ہیں اور آپ کو ترکیبیں کوئی نہیں بتائی ہیں، آپ کو راستہ نہیں دکھایا ہے. آپ کو راستہ دکھایا ہے اللہ نے، پھر آپ کی مرضی ہے کہ آپ وہ راستہ اختیار کرو یا نہ کرو. اور برائی، اس برائی سے جو گرہوں میں پھونک مارنے والوں کی، یہ جو گرہیں گانٹھیں باندھ کے جو پھونکے مار رہے ہوتے ہیں نا، جس طرح وہ کسی دھاگے والے کو پاس چلا جاتا ہے، وہ آپ کو دھاگا پڑھ کے دے گا، ایک پڑھ کے کوئی چیز پھونک مارے گا اس کے اندر، پھر دھاگا پڑھ کے پھر پھونک مارے گا. یہ جو پرانے زمانے میں ہوتے تھے، آج کل بھی ہو رہے تھے، دھاگے لیتا ہے اس میں گرہ مارے گا، گرہ مار کے پھر اس کے اندر پھونک مارے گا، گرہ مار کے پھر پھونک مارے گا. پڑھتا کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک بری چیز ہے، اور اس کی بھی برائی سے آپ پناہ مانگ لو اللہ سے. اللہ سے پناہ مانگنے کا مطلب ہے آپ اللہ کی پناہ میں پہنچ گئے، اب بھی آپ کو وہ چیز کچھ نہیں کرے گی. جو چیز اللہ کی پناہ میں آ جاتی ہے نا، اللہ کے سائے کے اندر آ جاتی ہے، کیونکہ چیزیں بھی اللہ نے پیدا کی ہیں، تو وہ چیز جو ہے نا پھر اس کا کچھ نہیں بگاڑے گی. اور اس حاسد کی برائی سے جب وہ حسد کرے، کیونکہ کچھ بندے حسد کر رہے ہوتے ہیں، جلن اس کو ہوتی ہے کہ یار یہ بندہ دیکھ کتنا امیر ہو گیا ہے یا کچھ بھی، یا دیکھ یہ اس طرح کا یہ ہو رہا ہے. تو وہ جب وہ حسد کرتا ہے تو حسد کرنے سے وہ بندہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اس کے پیچھے بھی پڑ جائے گا، اس کو مار بھی سکتا ہے، اس کے پیچھے بری بری باتیں بھی کر سکتا ہے. تو ایسے بندے کی جو برائی ہے اس سے بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مجھ سے پناہ مانگ لو. یہ میں نے بتایا کہ یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آزمائے. تو آپ کو یہ جو مقصد شیطان ہے نا، یہ میں انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کو بریف کروں گا کہ یہ ہے کیا چیز، تو آپ ایسے پیروں فقیروں کے جو نتھے نہ چڑھیں. پھر آتا ہے سورہ ناس. کل او کہو کہ پناہ مانگتا ہوں میں انسانوں کے رب کی، انسانوں کے بادشاہ کی. بادشاہ اللہ ہے، انسانوں کے بادشاہ کی، انسانوں کے آقا کی. الہ آتا ہے یہاں، انسانوں کے آقا کی. کوئی اور آقا نہیں ہے. آپ نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آقا کر سکتے ہو، نہ شیعہ لوگ حضرت حسن کو آقا کر سکتے ہیں، نہ حضرت حسین کو، نہ حضرت علی کو. آقا اللہ ہے. لہذا اپنے ایمان کو بچا کرو. جو کہہ رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، وہ ان کا اپنا فائدہ ہے. آپ لوگوں سے کچھ بٹور رہے ہوتے ہیں، لہٰذا آپ اپنی عقل استعمال کریں. جس طرح دنیاوی حساب سے عقل استعمال کر رہے ہو نا، اس طرح دینی حساب سے بھی عقل استعمال کریں، اور عقل استعمال کر کے اپنے دین کو بچائیں، اپنے ایمان کو بچائیں، کہ قیامت کے دن آپ کو پھر جو ہے نا وہ یہ نہ کرنا پڑے کہ یار ہم تو مارے گئے.
لہٰذا آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہے، میرا کام ہے صرف آپ کو بتانا، سمجھانا، سمجھ میں آئے تو مان لو، سمجھ میں نہ آئے تو چھوڑ دو۔ تو انسانوں کے آقا کی اس شر برائی کے وسوسے سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، یعنی شیطان کا ایک ایسا وسوسہ ہے جو بار بار آپ کے ذہن میں آئے گا، بار بار آپ پہ یہ پلٹ کر پہنچے گا کہ جو ہے نا یہ کیا ہو رہا ہے، آپ کو جو شیطان بار بار کسی چیز پہ الجھا کے رکھے گا، جو وسوسہ ڈالتا ہے انسانوں کے دلوں میں۔ ابھی شیطان کیا کرتا ہے؟ انسانوں کے دلوں میں کیا ڈالتا ہے؟ وسوسہ ڈالتا ہے، جو جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے وہ شیطان جو ہے وہ جن بھی ہو سکتا ہے، شیطان وہ انسان بھی ہو سکتا ہے۔ کبھی آپ دیکھیں کہ کسی انسان کے پاس بیٹھیں گے نا تو آپ کو ایسی ایسی ترکیبیں بتائے گا، ایسی ایسی چیزیں بتائے گا کہ وہ آپ کوئی کام کرتے ہوں گے تو وہ آپ کو کہیں گے یار یہ ایسے کر، ایسے کر، ایسے کر، کہ آپ کے دل میں بیٹھے گا یہ یار یہ بات ٹھیک کر رہا ہے، حالانکہ وہ آپ کو بات غلط ٹریک پہ چڑھا رہا ہوتا ہے۔ یہ وسوسے ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز ہو جاتی ہے کہ آپ پھر جو ہے یہ اسی وسوسوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ شیطان جو ہے یہ جنوں میں بھی ہے، انسانوں میں، اور اسی شیطان کی بات ہوتی ہے کہ وہ آپ کے پاس جو ہے نا آپ کو ایسے ٹریک پہ چڑھا دیتا ہے کہ جو نا آپ سمجھ رہے ہوتے ہو کہ آپ کو جو ذہن ہے وہ اسی بات پہ الجھا ہوا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک حوالہ میں نے آپ کو دے دیا، اور اسی آیت کا جو ہے نا کچھ اور حوالے بھی ہیں، لہٰذا یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی ہے۔ یہ جو اس کا جو دوسرا پارٹ آئے گا میں اس میں پھر آپ کو حوالے دوں گا، تو لہٰذا برائے مہربانی اس کو سمجھنے کے لیے اس کا جو دوسرا پارٹ ہے وہ لازمی دیکھ لینا۔ اگر یہ چیزیں آپ سمجھو گے نا تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ کسی جو ہے نا پیر فقیر کے ہتھے نہیں چڑھو گے، اور نہ آپ اگر اپنے اولاد کو یہ سمجھاؤ گے نا تو وہ اس طرح کے لوگوں کے جو نا ہتھے نہیں چڑھیں گے، اور جو ہے نا یہ آپ صحیح خود بھی مسلمان بنو گے اور اپنے اولاد کو بھی جو ہے مسلمان بناؤ گے۔ جزاک اللہ۔